کلمات ہر مسلمان کے دل کے کلمات ہیں. وہ تمام لوگ جن کو یہ سعادت اس سال حاصل ہو رہی ہے ان کے تو کیا ہی کہنے، لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں ان کی بھی یہی صدائیں ہیں، یہی دعائیں ہیں، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر بلائیں اور ہم بھی ان سعادتوں کو، ان رحمتوں کو، ان نعمتوں کو سمیٹ سکیں. آج کے پروگرام میں ذی الحج کے مہینے میں ظاہر ہے حج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے خصوصی طور پہ، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گرد و نواح میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. بقرہ عید یا عید الاضحیٰ آتی ہے، ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ جانور لے کر آتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، اور جتنے مراحل اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک کلپ پچھلے دنوں وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، اور اس میں اینکر نے مختلف لوگوں سے جا کے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ سنت ہے، کس پیغمبر کی سنت ہے، کیوں ہم یہ کرتے ہیں؟ تو اس میں لوگوں نے جواب دیا، کسی نے کہا حضرت موسیٰ کی شاید سنت ہے، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کی، کسی نے کوئی جواب دیا اور کسی نے کوئی جواب. یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم جتنی تکالیف ہیں، جتنی مشکلات ہیں، یا جتنے ایڈوانس ہیں، یا جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے دین کے حوالے سے، ہم نے جو بیسک معلومات ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتا. جو ہر سال معلومات ہیں، جو ہر سال فریضہ ہمیں سر انجام دینا ہوتا ہے، جو ہر سال ایونٹ آتا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش نہیں کی. تو اگر نہیں جاننے کی کوشش کی یا پتہ بھی ہے تو میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں اس واقعے کو بار بار سن کے، کیونکہ اس میں اللہ سے محبت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ماں باپ کی اطاعت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے، باپ بیٹے کا وہ رشتہ، اور باپ ہونے کے بعد یا ایز اے پیرنٹ اگر آپ بھی اسے ریلیٹ کریں، کیسے اللہ کی راہ میں یا اللہ کی محبت میں آپ اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک عظیم الشان واقعہ اور ایک عظیم الشان قربانی ہے، جس کا تذکرہ ہمارے مفتی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کریں گے، اور ہمیں اور آپ کو پہلے اس فریضے کے بارے میں بتائیں گے. آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں، انہیں بھی ضرور سنائیے کہ آخر یہ سنت ابراہیمی ہے کیا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مفتی صادق نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں، روحانی اسکالر ہیں. السلام علیکم. جی مفتی صاحب، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں تمام باتیں کہہ ہی دی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سنت ابراہیمی کے حوالے سے ایک بیان فرمائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سنت ہے کیا اور عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں نا. جی. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات نہیں، اچھی خاصی معلومات بالکل بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ہوتا ہے دارالاسلام، ایک ہوتا ہے دارالحرب. دارالاسلام جو اسلامی مملکت ہو، اسلام کے حوالے سے، شعائر اسلام کے حوالے سے آپ کو آسانیاں ہوں اور فراوانیاں ہوں، اور مسجد کے اندر آپ کو دین کی پیغام دینے کا آسان ذریعہ ہو. اور اب تو میڈیا کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کے باوجود بدبختی ہو کہ پھر بھی نہ سیکھا جائے. بے شک. اور پھر جب اتنا کہ یہ بچپن سے 55 تک معلوم ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود 55 میں بھی بچپن کی بات نہ بتاؤ، کتنی بدبختی کی بات ہے. اب یہ سننے والا جس نے یہ کہا ہوگا وہ کہے گا کہ مولانا تم نے مجھے اتنی بڑی بات کر دی، اصل میں وقت اچھا بناؤ تو پھر بدبختی نہیں بلکہ خوش بختی ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے پہلی بات تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کو یہ پتا ہوگا کہ فلاں ایکٹر، فلاں ہیرو اس نے کیا کیا، شجرہ پتا ہوگا ان کا، ہاں، اور فلاں کتنے بولز مار چکا ہے، کتنا وہ کر چکا ہوگا. دنیا داری میں ہمارا یہ عالم ہے، اور تاجداری اور دینداری میں ہم 0/0 ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ذرا کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کی طرف لایا جائے اور کچھ نہ کچھ معلومات کرے. اس کے لیے 2 کام کرے. پہلا، جمعے کی خطبے میں نہ پہنچے. اچھا. ہمارے جمعے میں اذان ہوتی ہے، اس کے بعد امام صاحب بیان کرتے ہیں، بیان میں لوگ قلیل ہوتے ہیں، اور خطبہ جب ہوتا ہے، اب جمعے کی جماعت شروع ہوتی ہے تو پھر لوگ کثیر ہوتے ہیں. تو اس وقت نہیں پہنچے خطبے میں، بلکہ بیان میں پہنچے، پہلے پہنچے اور سنے. اور سننے کے بعد کیا کریں؟ ہمارے یہاں سنتے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں، جبکہ اس کا اسلوب 4 ہے. پہلا یہ ہے کہ علم سیکھیں، دوسرا اس پر عمل کریں، تیسرا یہ ہے کہ اس پر اخلاص رکھیں. جب 3 ہوگا، علم ہوگا، اس پر عمل ہوگا، اس پر اخلاص ہوگا، تو پھر رب کا فضل بھی ہوگا. بے شک. اب یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اب رحیم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا معنی ہی ہے اب رحیم، یعنی مہربان باپ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اسماعیل کا معنی ہے اے اللہ میری سن فریاد. اسمع، اے اللہ سن، ایل اے اللہ، اللہ.
اب یہاں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے بارگاہ میں کوئی یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ دوست ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہاں دعا مانگے صبح پوری ہو جائے، وہ دوست ہو کر بھی اپنے بیٹے کے لیے 60 سال تک دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھ کو اولاد دے۔ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، دینے کو چاہے تو فوراً دے دے، نہ دینے کو چاہے تو اتنا جو ہے رکھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا جو اتنے ارمانوں کے بعد، اتنی جو ہے تگ و دو کے بعد، اتنی تڑپ کے بعد، اتنے وہ عمر رسیدگی کے بعد، آج اگر جوان ہے تو چلو ٹھیک ہے یہ بچہ چلا گیا تو دوسرا آ جائے گا، بڑھاپے کا سہارا بنتا ہی بازو جو ہے وہ اولاد، اور اس میں بھی عام طور پر پہلے بنتا تھا بیٹا، آج بنتی ہے بیٹی۔ آج بیٹا جو ہے وہ بہو کے ساتھ، بیگم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سیپریٹ کر لیتا ہے، وہ ٹاپک الگ ہو جائے گا، واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں جو مانگا تھا، اب وہ عمر کو پہنچے، جب چھوٹی سی عمر میں تو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو اب یہاں ایک بات آپ کو اور ہم کو اور اسد بھائی کو بھی سمجھنا ہے کہ ایک خواب آپ کا میرا ہے، اور ایک خواب خلیل اللہ نبی اللہ پیغمبر کا ہے، ان کا اور ہمارے خواب میں فرق ہے کہ ہمارے خواب میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے بیس پر، خواب کے بیس پر کسی کو نہ ماریں گے، نہ کچھ الٹا کریں گے، نہ جو ہے آپ الٹا نہیں کر سکتے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، واضح کر دیا۔ جب ہمارا خواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا، نبی کا اور امتی کا خواب ایسا جیسا نہیں ہو سکتا، تو پھر بیداری بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا ہے، تو اس کا مطلب وہ بیداری اور خواب برابر نہیں ہو سکتا۔ اور خواب میں دیکھا، جو دیکھا وہ سب کو پتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اپنے صاحبزادے کو آپ اپنے ہاتھ سے ذبح فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ خلیل اللہ ایک بڑے منصب پر بڑے پیارے ہیں، وہ تو چھوٹے بچے تھے، ننھے سے عمر کے، اس عمر میں معصومیت میں اتنا سینس کہاں ہوتا ہے؟ اور جب اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا ترا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں باپ اپنے بچے پر حاوی نہیں کر رہا کہ بھئی تمہیں ماروں گا، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں رب کا اشارہ ہے، رب کا پیغام ہے، ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہاں ہم اور آپ کو بھی سبق ہے کہ اپنے بیٹوں پر حاوی نہ ہو، اس کو رائے دو، اس سے پوچھو، اس سے کہو تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہاری کیا مشورہ ہے، اور پھر فرما بردار کا طریقہ کیا ہے جو اسماعیل علیہ السلام نے سکھا دیا، افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کر دیجئے جس چیز کا حکم دیا گیا۔ تو اب اور پھر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ابا جب ہوگا تو میرا برا حال ہو جائے گا، میں اتنا معصوم ہوں، میں یوں ہوں، وہ نہیں، بس فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اس وقت جب یہ معاملہ ہوا، فلما اسلم وتلہ الجبین، اور جب مرحلہ وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر کے لے جایا جانے لگا، ہے یہاں پر ماں کا بھی تو امتحان تھا نا، کہ جب وہاں پر بیٹے کو لے کر قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور بوڑھی ماں ہے، اور اس ماں سے شیطان نے آ کر کہا کہ وہ آپ کے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جائے، کس نے کہا؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر حضرت کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر بھی قربان جائیے، انہوں نے کہا رب کا حکم ہے تو ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں حکم الہی پر اپنا سب کچھ قربان کیا جائے، تو یہاں یہ ہمیں دین اسلام یہ سکھاتا ہے، اللہ کی رضا یہ سکھاتا ہے کہ اگر جان کی ضرورت پڑے تو جان قربان کی جائے۔ جی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، میں بالکل انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ایک بریک آ گیا، اور ہر بار میں اس کو سنتی ہوں اور ہر بار یہ ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور آج ہمیں ایک بار پھر اللہ نے موقع دیا، اس سال پھر موقع دیا کہ ہم اس سال نہ صرف اپنا فریضہ سر انجام دیں، بلکہ اس سال ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ آخر اس فریضے کے پیچھے کا منظر کیا ہے، وہ بات کیا ہے، وہ حکایت کیا ہے، وہ ہدایت کیا ہے جو ہم تک پہنچائی گئی ہے، اور جس کو سر انجام میں نے اور آپ نے، ہم سب نے دینا ہے۔ اسی حوالے سے مفتی صاحب جو ہے وہ اس واقعے کو بیان فرما رہے تھے، اور ہر سال میں یہی ابھی بتا رہی تھی، یا ہر بار جب بھی میں یہ
واقعہ سنتی ہوں یا کوئی بھی اس طرح کا واقعہ سنتی ہوں تو وہ دل میں اترتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ کرم کیا ہے اور اللہ اس کی جزا آپ سب کو دے جو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں. تو ہم نے بات کی وہاں تک کہ جہاں والدہ نے بھی والد نے بھی اللہ کے حکم پہ دیکھیں جب ہے نا یہاں آزمائے وہ ہے نا مس گائڈ کرنے کے لیے بعض دفعہ کیا جاتا ہے کہ باپ کو جب نہیں ہوتا نا پھر وہ ماں کے ذریعے وہ کرتا ہے. ماں جو ہے ماں چونکہ ممتا اس کے دل میں بہت زیادہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے. اب وہ شیطان نے آ کر کہا یہ مگر جب یہ کہا کہ حکم اللہ کا ہے تو پھر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے رب کا حکم ہے. حضرت علیہ السلام نے تو آپ نے کہا کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, میرے رب نے اسی نے دیا اسی نے لی. یہ ہم اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہماری اولاد کے لیے کوئی آزمائش آ جائے تو ہم کو وہاں پر یہ کہے کہ مالک تیری چیز ہے, تیری مرضی ہے, تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ نے حضور کو کہا کہ محبوب آپ فرمائیے میری نمازیں, میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت سب اللہ کے لیے. بے شک اپنے رب کو جو راضی بر رضا ہوتا ہے نا اس کو توکل کی مضبوط ملتی ہے. اور جب رب توکل پر آتا ہے تو پھر کفایت الہی ہوتی ہے, رب کی کفایت میں آ جاتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کو کافی ہے. تو آج جو محتاجی ہے وہ کفایت الہی اور رب کی کفایت سے دور ہونے کی وجہ سے ہے. اور ایسے موقع پر جب حضرت علیہ السلام نے جب وہ کر دیا تو آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس نے ورغلانے کی کوشش کی. انہوں نے جب کہا کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرے رب کا حکم ہے تو جان حاضر ہے. یہاں ہم سب کے لیے بھی نصیحت کہ جان اور مال وقت جو بھی ضرورت پڑ جائے اللہ کے لیے تو دینا چاہیے. پھر جب نہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے کنکری اٹھا کر مارا. اور وہ جو مارا تو آج بھی وہ ہم اور آپ کے لیے وہ جمرات بن گیا کہ وہاں پر 7 کنکری ماری, چھوٹی چھوٹی کنکری جا رہی ہے. مگر حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بہت بڑا پتھر کی طرح لگتا ہے. اس کو اس طرح اور 3 جگہ پر جو ہے جمرات میں وہ جو ہے 3 جگہ پر وہ آ کر کوشش کرنے لگا. پتہ کیا چلا کہ شیطان آپ کو ہر موقع پر آپ کو ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا, آگے بڑھ کر آپ کو وسوسوں میں آپ کو وہ کرے گا. مگر ایسی صورت میں آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو رب کی پناہ میں بھی آنی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور اس وقت جب قربانی کے لیے لے جایا گیا تو اب یہاں پر ادب اسماعیل علیہ السلام تو دیکھیے کہ ابا جان آپ مجھے باندھنے سے پہلے نا میرے ہاتھ کو باندھ دیے گا, میرے پاؤں کو باندھ دیے گا, اس لیے کہ جب آپ ذبح کریں اور اس وقت میں مچلوں تو خون آپ کے کپڑوں بننا لگ جائے. یہ ادب دیکھیے. آج ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. آج ماں باپ کا ادب نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ماں باپ جس کے بارے میں حضور نے کہا دعاء الوالدین فی حق اولادہ کا دعائے نبی فی حق امتی. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے. اور اس وقت جب یہ تاکہ آپ کو نہ لگے اور اس کے بعد کہا کہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے. کہیں آپ کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سامنے ننھا اپنا معصوم سے بچے کو ذبح کرتے ہوئے ہاتھ تو ایسے موقع پر ایسا نہ ہو کہ آپ اس امتحان کے وقت میں سامنے معصوم بچے کو دیکھ کر پھر آپ پیچھے ڈانٹے لڑکھڑا نہ جائے. اس لیے آپ جو ہے وہ اس وقت آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا اور مجھے الٹا لٹا دیجیے گا تاکہ چہرہ سامنے نہ آئے اور اس کے بعد ذبح کیجئے. تو اب ایسے موقع پر آپ نے ہاتھ مبارک پاؤں مبارک کو باندھا, الٹا لٹایا آنکھوں پر پٹی باندھ کر, اور جیسے ہی وہ اٹھایا اور یہاں پر روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب وہ چھری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلایا تو نہیں چلی. اب جب نہیں چلی اور پھر یوں پھینکا تو وہ جو ہے وہ سامنے پتھر تھا اس کے ٹکڑے ہو گئے. آپ حیرت میں آ گئے کہ یہ چھری جو ہے گردنیں یہاں پر حلق ابراہیم پر نہیں چل رہی مگر وہاں اسماعیل علیہ السلام کے نہیں چل رہی اور وہاں پر پتھر کا ٹکڑا کر رہا ہے. کہا کہ خلیل کہتا ہے کہ ذبح کر دو, رب جلیل کہتا ہے کہ صبر کرو, ٹھہرو. اور ایسے موقع پر پھر آپ نے اٹھا کر جب چلایا اور آنکھوں پر پٹی تھی, آنکھوں پر جب چلایا اور چلانے کے بعد جب لگا کہ ذبح ہو گیا, خون بہہ گیا, اس وقت پر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک
تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اسی طرح جو ہے احسان کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ایک مقام پر کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک جو تم کو محبت ہو، جو تم کو پسند، اس کو خرچ کرو۔ آج باسی کھانا ہے، باہر فقیر کو دے دو۔ اچھا کھانا ہے، خود کھاؤ۔ آج کچھ ایسا ہے تو کہا پڑوسی کو دے دو، اچھا ہے تو اپنے بچوں کو دو۔ تو یہاں پر وہ نیکیاں کیسے قبول ہوں گی؟ لیکن یہ دیکھیے مفتی صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں کہ حج میں کتنے سارے ایسے مراحل ہیں جس کا تعلق حضرت حاجرہ سے، حضرت اسماعیل سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور جب ہم عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو مقام ابراہیمی پہ نماز پڑھنا کتنی سعادت ہے۔ اور وہ دیکھیے کہ جب ہم صحیح کرتے ہیں تو وہ بھی وہ مقام ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی، اور آج تک وہ پانی شفا کا پانی ہے، آب زمزم، وہ آب ہے جس پہ دنیا نے تجربے کر لیے، سائنٹسٹ نے تجربے کر لیے اور یہ کہا کہ یہ زندہ پانی ہے، جتنے سال اسے رکھ لو، کہیں سے گزار لو، یہ زندہ پانی ہے، ایسا پانی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا ہے؟ اصل میں حج نام ہی انبیاء کی یاد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ جا کے ان سے جڑتا ہے، تو ہم سب کے لیے تو ایک اور سعادت کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حج نام ہی ہے انبیاء کی یاد کا، بے شک۔ اور یہاں حج تو نام یہاں وہ پر، بلکہ یہاں آپ نے جب زمزم کی بات کی تو حکیم ترمذی ایک تھے، ایک امام ترمذی ہے، ایک حکیم ترمذی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ زمزم کو جس نیت سے پیو، جس دعا سے پیو، وہ تاثیر ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں حرم شریف میں تھا اور کہا کہ مجھ کو واش روم کی حاجت ہوئی، اور رش اتنا حج کے موقع پر جمع غفیر، اور رش اتنا، کہنے لگے میں پریشان کہ کیا کروں، کہنے لگے اب اس صورت میں اتنا ٹائم برداشت کرنا مشکل، کہنے لگے میں زمزم اٹھائے اور یہ نیت کی کہ اللہ اس کی برکت سے جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے، کہا وہ دعا کر کے پی لیا، اور پینے کے بعد کہا کہ بالکل فریش۔ تو حج رمضان، اور یہ تو آزمایا ہوا ہے ہم نے گھر پہ بھی اپنے، میرا تو بڑا اعتقاد ہے، کوئی بیمار ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی دنیاوی معاملہ ہو، دینی معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے اور ہمارا یہی۔ میں یہاں پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ابھی انہوں نے پڑھا کہ مجھے بھی دکھا کعبہ میرے اللہ، بڑا مزہ آیا، اور وہ جو حاضری ہوئی تھی بڑا وہ یاد آ گئے۔ تو یہاں ایک بات عرض کروں، حضور نے فرمایا کہ کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، یہ سب جانتے ہیں، بے شک۔ مگر میں نے ایک دن غور کیا تو میں تھوڑا متعجب ہوا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب کعبہ شریف، حرم شریف میں پڑھنے کا ثواب ہے، اور اگر دماغ کو گھمایا جائے تو زندگی بھر کی نماز کا ثواب بن جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک دن میں 5 نماز، 10 دن میں 50 نماز، 20 دن میں 100 نماز، ایک مہینے میں 150 نماز، اور ایک مہینے میں 150 نماز، تو 10 مہینے میں 1,500 نماز، ایک سال میں 1,800 نماز، اور 10 سال میں 18,000 نماز، 20 سال میں 36,000 نماز، 30 سال میں 56,000 نماز، اور 40 سال میں 72,000 نماز، اور 50 سال میں 90,000 نماز، اور اس کے بعد پھر 5 سال اور ملا لے تو 55 سال میں 1,00,000 نماز۔ بالغ ہوتا ہے تقریباً 12-13 سال کے بعد، اور اس کے بعد عمر کے بارے میں حضور نے کہا میری امت کی عمر ہے 60-70 سال۔ تو اب یہاں پر اگر بالغ ہونے کے بعد اس نے نمازیں شروع کی تو 55 سال کی نمازیں ایک طرف ہے، کعبہ شریف میں جا کر نماز پڑھنا ایک طرف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں کیا اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی ہوئی ہے اور رحمت دی ہوئی ہے کہ اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر آپ وہ بیلنس کر دیتا ہے نا آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے میری بہن کہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویسے بھی حضور نے فرمایا الصدقۃ یرد البلا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ مصیبتوں میں ہوتا ہے، کوئی حادثات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ صدقات کرتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے۔ اب یہاں پر صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ تو پتہ ہے، تو بندہ کبھی بکرا صدقہ کر رہا ہے، کبھی مرغی صدقہ کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قربانی کرو، دحو، قربانی کرو، واحتسبوا، حصول ثواب کے لیے، حصول بوٹی کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے بھی، ہاں، اور دکھاوا تو سب برباد کر دیتا ہے۔ ریاکاری، دکھاوا آپ کا جو کچھ بھی عمل صالح سب کو زیرو پر کر دیتا ہے۔ یا تکبر، آپ 2 لاکھ کا جانور لے کر آئے، میں 2 لاکھ کا لایا ہوں، اب تو 2 لاکھ کی تو بات نہیں چل رہی ہے،
اب تو 4 لاکھ 5 لاکھ کی آپ کی تکبر. ہاں یہ توفیق دینے والا تو وہی ہے نا. ہاں توفیق دینے والا ہے, اسی نے لیا, اسی نے دیا, اسی کے راہ میں دے رہے ہیں. تو یہاں پر حضور نے فرمایا کہ قربانی کرو حصول ثواب کے لیے, بوٹی شوٹی کے لیے نہیں. اور پھر جب کرو گے تو حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارے لیے حفاظت بنتا ہے. تو اب یہاں اس وقت جو حالات چل رہا ہے, میرا ایک اپنے رب سے ایک گمان ہے, اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, مہنگائی کا معاملہ, وائرل کا معاملہ, سیاسی معاملات, پریشانی والے معاملات, مجھے امید ہے, رب پر یقین ہے, اور رب کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کی امید کے مطابق گمان کے مطابق ہوں. اب یہاں مجھے رب سے امید ہے, یقین ہے کہ اب جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ قربانیاں کریں گے تو یہ جو ٹینشنیں, یہ مصیبتیں, یہ بلائیں, یہ پریشانیاں رب تعالی حفاظت میں لائے گا, اور انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. اور ہماری عبادتیں اور ہماری قربانی کو اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص دل کے ساتھ قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں ہماری نیتیں بھی صالح ہونی چاہیے, ان میں کہیں تکبر نہیں ہونا چاہیے, ان میں صفائی ہونی چاہیے. ایک بریک یہاں آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مفتی صادق نقشبندی موجود ہیں, ہمارے ساتھ قاری اسد الحق موجود ہیں, اور بڑی اچھی گفتگو سب فرما رہے ہیں. جب ہم بریک پر تھے تو ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کی کال آئی تھی جنہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ قربانی کس پر فرض ہے, کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے. جو موجودہ صورتحال ہے اور حالات ہیں ان کے مد نظر اگر آپ واضح کر دیں کہ کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے. پہلے تو میں ایک بات عرض کروں گا میری بہن, کہ قربانی جو ہے نا, اس کو قربانی کیوں کہتے ہیں. ایک تو یہ آپ نے ویسے قصاب نے ذبح کیا وہ ذبح ہوا, عقیقے کے اندر آپ نے ذبح کیا, آپ نے ویسے شادی کے لیے ذبح کیا, ویسے جو بھی ہو رہا سب ذبح ہو رہا ہے, مگر کسی کو یہ نہیں کہنا بکرا ہو گائے ہو, مگر نہیں کہنا. مگر جب یہ دن آتا ہے تو قربانی اب اس کو کہتے ہیں قربانی. قربانی قرب سے ہے نا, قرب کا معنی قریب, اور یہ فعلان, قربان فعلان کا وزن ہے مبالغہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرب تو آپ نے ویسے کچھ کیا, قرب ہوا, مگر جب یہ دن آیا جس میں ایام نحر آیا, اور اس ایام نحر میں حضور نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ تعالی من احراق الدم وانه لا یأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها کئی سبحان اللہ. حضور کا فرمان ہے. حضور نے کہا کہ بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں کوئی بھی اتنا بڑا محبوب نہ ہو, کو اس دن کروڑ روپے دے دیں, کوئی بہت بڑا بنگلہ جو ہے مدرسہ بنا دے, کوئی یہ کر دے وہ کر دے, ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر, عمل یوم نحر کے دن کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا جو اللہ کے بارگاہ میں خون بہانے کا, یعنی قرب الہی کا سب سے بہترین اس وقت جو لمحہ ہوگا وہ اللہ کے بارگاہ میں قربانی. اس میں آپ نے ایک اور جواب بھی دے دیا ہے, اس کو بعد میں واضح کیجئے گا. ان کا جواب دینے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنی تھی تو وہی پیسے سے کسی کی شادی کروا دیتے, کسی کو یوں کروا دیتے, کسی کو منہ کروا دیتے. تو یہ سن لیجئے کہ اس دن یا اس وقت جو فریضہ ہمیں کہا گیا ہے اسی کا ہی سب سے زیادہ ثواب ہے. اصل میں ہم جو ہے نا, ہم کون ہیں, ہم مسلمان ہیں. جی, مسلمان اسے کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کر دیں جی جی, حکم الہی کے تحت. تو یہاں پر اپنی عقل کو نہ چلاؤ, جو عقل کی چوٹی پر چڑھتا ہے وہ چوٹے کھاتا ہے, اور یہاں پر حکم الہی کی تابعداری میں جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا, ان کا جواب جلدی سے دے دیجئے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے. کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اللہ کے بارگاہ میں, یہ اس لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے اللہ کے بارگاہ میں قرب کا. اب یہ قربانی فرض نہیں ہے, یہ قربانی واجب ہے. اب واجب کیوں ہے؟ سنت ابراہیمی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, مگر اللہ نے حضور کو فرمایا فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں, یعنی عید کی نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے, حکم دیا. تو اب حکم دیا تو حکم الہی کے تحت یہ واجب ہو گیا. اب یہ واجب کس پر ہوا؟ جو مالک نصاب ہو. مالک نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس تقریباً 200 دراہم یعنی کہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی ہو, یا 7.5 تولہ اس کے پاس سونا ہو, یا پھر اس کے پاس اتنی رقم ہو جتنی رقم جو ہے وہ تقریباً اس وقت 50-60 ہزار روپے بن جاتی ہے. اگر اس کے پاس ہو تو اس صورت میں ان دوران ان دنوں میں
اگر ایام نہر جو ہے نا جیسے 10 11 12 یہ ایام نہر کہلاتے ہیں، ان دنوں میں اس کے پاس وہ اگر پیسے ہوں یا اس کے بعد ایسی چیزیں ہو یا ایکسٹرا اس طرح کی چیزیں ہو جو اس کی ضرورت زندگی کی نہ ہو، صحیح، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اور نہیں کرے گا حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. صحیح، اتنی بڑی بات. صحیح. اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، اور یہ ہاں بالکل اللہ اس کی جزا عطا کرے. اور بہت سی چیزیں اور ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی وقت سیشن رکھیں گے اور کریں گے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچاتے ہیں. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے.